اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر آپ ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور کائنات ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ ان کا بھی اتباع نہیں، یہ صرف اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں اور یہ صرف اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک بے نیاز ہے اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے۔ تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ ان کفار کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے۔ تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے شریکوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، پھر جو چیز چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں شامل رہوں۔ پھر قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ڈبو دیا۔ تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے، اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور وہ سب بھی مجرم لوگ تھے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے؟ ان لوگوں نے کہا تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستہ سے منحرف کر دو اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے، اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا۔ وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعہ حق کو ثابت کر دیتا ہے، چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل، اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دے کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر واقعاً اس کے اطاعت گزار بندے ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدایا ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ قرار دینا اور اپنی رحمت کے ذریعہ کافر قوم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں، خدایا یہ تیرے راستے سے بہکائیں گے، خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی نازل فرما، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔